ہمیں گناہ کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے، بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا، یہ اللہ کے دل کی خاطر پٹ رہا ہے، اسے خیال آ رہا ہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑ رہی ہے، اس مار کو دیکھ کے اللہ راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے۔ سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمار تجھے مکے والے پٹتا دیکھ رہے ہیں، میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اے عمار اللہ اکبر، تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے، تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، عاص بن وائل سامنے کھڑا تھا، مکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے، کسی نے میرے ادب سے میرے سے نہ پوچھا، کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں 70 سال کی بڑھیا کو بالوں سے گھسیٹتے مکے کی چوک میں لے آئے، گائے کی کھالیں ان کے پاس تھی، ہر ایک نے میرے خاندان کو مجھ سمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا، پھر بڑے بڑے سوؤں سے دھاگوں سے اس کھال کو باندھ دیا، سی دیا، پھر جب پورے عرب کے اندر دھوپ چھا گئی، کھالوں سمیت میں اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، پتھر جو جو گرم ہوتا، کھال کے بال جلتے، میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھرنا شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیہ بن خلف آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تو کیسا سردار ہے، تو کیسا جوان مرد ہے، تیرے سے غلامی سنبھالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مار مار کے تھک گیا، یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے، کبھی سجے کان میں بات سنتا ہوں، کبھی کھبے کان میں بات سنتا ہوں، جب یہ کہتا ہے میری بات سن لے، مجھے یہ بات سن کر اور میرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے اور میرے تیور بڑھ جاتے ہیں اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردانگی جاگ جاتی ہے کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی سجے کان میں کبھی کھبے کان میں، مار کھا کھا کر کہتا ہے آجا 2-4 مارنے والے اور بلا لے، مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن، کیا کرے گی؟ پیسے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، کیا کرے گی؟ یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، سنتے آئے سنتے قبروں میں چلے گئے، کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا بلال تیرا علاج میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا علاج کرے گا؟ اتنی سی رسی لے کے آیا، ایک سرا بھائی کو پکڑا دیا، دوسرا سرا بلال کی گردن کے نیچے ڈال کر بل دے دیا، ایک سرا میرا عزیزو اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ حضرت بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا، دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا، پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھینچتے، جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان باہر آنے لگ جاتی، بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، حضرت بلال کو تو چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بحال نہ ہوئی۔ سارے مکے کے سردار کہنے لگے بس کر، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے آنسو بتلا رہے ہیں، یہ ہار مان گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے سانسوں کو صاف کیا، فرمانے لگے غلام محمد ہو کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا، یا غلام محمد نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں برس پڑی، پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر، میری پریشانی دیکھ کر، میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں، یہ محبت میں رونا آ رہا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہا ہے کہ نہیں۔ کملی والے جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے، جب تک تیرا بلال دھرتی میں مار کھاتا رہے گا دین کا پرچم قیامت کے صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ آج انہی کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ کا نظام قائم کیا۔
ورنہ کیا مولا یاسین صاحب جب اس بزرگی کے عالم میں ان کی طاقت تھی کہ اتنا بڑا ادارہ چلائے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں، کیا ہمارے اندر طاقت ہے؟ ہماری تو تنخواہ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا، ہمارے تو بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن دنیا والوں ناراض نہ ہونا، تمہیں لاکھوں میں سکون نہیں آتا، پروردگار عالم نے 10,000 کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی، اللہ بچوں کے بھی انتظام فرماتا ہے، بیٹیوں کی ڈولیاں بھی اٹھوا دیتا ہے، اللہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جس چیز کا تجربہ ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمیں ایٹمی طاقت کا تجربہ نہیں، ہمیں دکان کا تجربہ نہیں، ہمیں کپڑے کی مارکیٹ کا تجربہ نہیں، ہمیں کاروبار کا تجربہ نہیں، آ جاؤ اس فیلڈ میں، آ جاؤ اس لائن میں آ جاؤ، اپنے گھر کے سارے نہ صحیح ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دو، نسلیں اللہ کی قسم فائدہ اٹھائیں گی، نسلیں خوشحال ہو جائیں گی، گھر بھی بن جائے گا، دنیا آخرت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کا یہاں آنا اللہ اس ادارے کے لیے، آج آپ کا آنا اللہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے، آج آپ کا یہاں آنا ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے، آج آپ کا یہاں آنا اس ادارے کے معاونین بننے کے لیے، اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیاروں وقت نہیں ہے، دیر ہوتی جا رہی ہے، عصر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اکابرین بیٹھیں گے، اکابرین بیٹھے ہیں، بس یہی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم کامیابی ملے گی تو یہی ملے گی، زندگی کا مال و متاع ملے گا تو یہی ملے گا، قیمتی سرمایہ اللہ نے دینی اداروں میں چھپا رکھا ہے۔ آ جاؤ ان کی برکات کو، ان کے فیوز و برکات کو اپنے گھروں کے اندر لے جاؤ، کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنا لو، کوئی بچہ داعی بنا لو، کوئی بچہ عالم بنا لو، کسی بیٹے کو قرآن کا نوکر بنا دو، یقین جانو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اب کسی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مولوی صاحب میرے اولاد کوئی نہیں، بیٹا ہوتا تو پوتے ہوتے، بیٹیاں ہوتی تو دوتی ہوتی، میرے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اولاد کوئی نہیں، آپ کے بھائی کے پاس تو ہے، آپ کی بہن کے پاس تو ہے، آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے، اگر اللہ نہ کرے ان کے پاس کوئی نہیں، تیرے پڑوس کے اندر تو رہتے ہوں گے، کسی غریب کی منت سماجت کر لے، کیا خود ریڈی لگا رہے، بیٹے کو بھی ریڈی لگوائے گا، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج، روٹی کا انتظام اللہ کرے گا، میں کھڑا ہوں تیرے دروازے پر، اللہ اکبر، جب تک تیرا بچہ پڑھتا رہے گا، انتظام اللہ کرتا رہے گا، میں ذریعہ بنتا رہوں گا۔ آج کمائیاں لگا دو، آج کچھ خرچ کر کے دکھا دو، قیامت کے دن خدا پاک کی قسم منہ بولی قیمت لگے گی، جو مانگے گا مانگو گے اللہ دے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تیرا تھا کا جو اب ہے، تیرا تھا ہی کہاں؟ آج کہتا ہے میرا میرا، تیرا تھا ہی کہاں؟ یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے تو میرے ہاتھ پر بیچ کے آ گیا ہے، وعدہ نہیں کر کے آیا تھا دنیا تیری جنت میری، میں نے انکار کیا تھا، آج کہتا ہے جنت تیری دنیا میری۔ جب تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، حکومتوں سے بغاوت کرے گا، حکومت سامنے آئے گی، فوج سے بغاوت کرے گا، فوج سامنے آئے گی، بھائی سے بغاوت کرے گا، بھائی سامنے آئے گی، انتظامیہ سے بغاوت کرے گا، انتظامیہ سامنے آئے گی۔ او میرے بندے، میرے سے بغاوت کر کے تو دنیا کی زندگی میں سکون پائے ہو نہیں سکتا۔